بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں کسی معاملے پر غور کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے دروازے پر حاضر ہوا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو سلطان کے قدم چند لمحوں کے لیے رک گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا رخ دروازے کی دائیں طرف تھا، جبکہ چہرے کا رخ کمرے کے دروازے کی طرف موڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو اندر بلایا۔ محافظ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ حضور نامعلوم جگہ سے ایک جاسوس نے آپ کو اپنے مقام پر ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ نہ ہی اس سپاہی نے سلطان کو جاسوس کا نام بتایا، نہ ہی جگہ کا، صرف اشارتاً بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جاسوس کا نام بھی جانتے تھے اور جگہ بھی۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس جاسوس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان کے قریبی سپاہی وزیر بھی یہ باتیں نہیں جانتے تھے کہ سلطان کے کون کون سے جاسوس ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں۔ بس اس وقت ان کو خبر ملتی ہے جب سلطان اپنے دشمنوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کا دار و مدار زیادہ تر جاسوسی کے نظام پر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک معاون کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے فلاں لباس اور فلاں جوتے نکال کر دو۔ وہ لباس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پہنتے تھے جب اس جاسوس سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتے، کیونکہ اس لباس کو اس طریقے سے بنایا تھا کہ شکل و صورت سے نہ ہی پتہ چلتا کہ یہ کوئی عام آدمی ہے یا تاجر یا کوئی سپاہی ہے۔ لہٰذا سلطان وہ لباس پہن کر بڑی ہی پھرتی سے اپنی قیام گاہ سے اس نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ کوئی سلطان کا پیچھا نہ کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچ گئے تو پہلے سے ہی وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتظار میں نقاب پوش جاسوس موجود تھا۔ اس نے سلطان کو خبر دی کہ حضور فلاں کے لیے قلعے کا حاکم شہر پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بار وہ حملہ سرحد سے نہیں بلکہ شہر کے مرکز پر کریں گے۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو اسی وقت اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر تیز رفتاری سے آ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک چھوٹی سی پہاڑی سے ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ ایک نوجوان پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سن کر یہ نوجوان سلطان کی طرف مڑا اور گھوڑے پر آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ نوجوان خودکشی کرنے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ میری طرف کون آ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 10 قدم دور جا کے اپنے گھوڑے سے اترا۔ گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور پوچھا، اے نوجوان، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تم خودکشی کر رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، میں خودکشی کر رہا ہوں۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ایک عام آدمی کے لباس میں تھے، سلطان نے کہا کہ میں مسافر ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اس نے سلطان سے پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان نے دنیاوی جواب کے بدلے میں اس کو حقیقی جواب دیا کہ میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان کا جواب سن کر وہ نوجوان تجسس میں پڑ گیا کہ یہ نوجوان بظاہر جو شکل سے عام آدمی لگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت پیارا اور بہادر آدمی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تم خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا، بھائی، جس انسان کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرتا ہو، ایک ایک لمحہ پچھتاوے سے گزرتا ہو، آپ ہی بتائیں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ آخر بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی بات ہے جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تمہاری شکل سے یہی لگتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور ظاہر ہے کہ تمہارے بچے بھی ہوں گے، تو کیا تم نے اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں خودکشی کرنے سے پہلے نہیں سوچا؟
تو اس نوجوان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا، اے بھائی، جب زندگی میں جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے تو پھر نہ ہی رشتوں کی پرواہ رہتی ہے اور نہ اپنی اس دنیا میں تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، بھائی تم بتاؤ تو صحیح، آخر ایسی کیا وجہ ہوئی جس نے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، بھائی میں ایک لوہار ہوں اور میرے ایک چھوٹے سے بازار میں لوہار کی دکان ہے۔ اسی بازار میں میرا ایک قریبی رشتہ دار بھی تھا جس کی دکان تھی۔ اس نے اپنی ماں کے زیورات بیچ کر کاروبار شروع کیا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ میں بھی کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بہت پیسہ کما کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ میری بیوی نے کہا، میرے پاس زیور تو موجود نہیں، ہم کیا چیز بیچیں جس سے تم کاروبار شروع کرو گے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں کہ جس سے تم کاروبار شروع کر سکو۔ دکان سے تم اتنا ہی کماتے ہو کہ جس سے ہماری 2 وقت کی روٹی کا بندوبست بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، تم ان بکریوں کے ریوڑ کو بیچ کر تم اپنا کاروبار شروع کر لو۔ مجھے اپنی بیوی کی بات بہت پسند آئی۔ میں نے اسی وقت ایک بے وپاری کو اپنے ریوڑ بیچ دیا اور اس سے سونا لے کر میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی دنوں میں میرا سارا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میری بیوی مجھے ہر وقت تانے دیتی ہے کہ جس طرح ہم 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا رہے تھے وہی بہتر تھا، تم نے ہمیں سنہرے خواب دکھا کر سب کچھ برباد کر دیا۔ میرے ہاتھ سے دکان بھی چلے گی۔ اب وہ میرا قریبی رشتہ دار مجھے ہر روز نیچا دکھانے کے لیے میرے گھر آتا اور میری بیوی کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے یہی کہتا کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ وہ قیمتی گھوڑوں پر آتا ہے، اپنے ساتھ اس نے سپاہی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو میری بیوی اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ دار کو دیکھو اور خود کو دیکھو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، ایسا کون سا کاروبار نہیں جس نے زندگی میں کبھی گھاٹا نہ کیا ہو، لیکن تیری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم زندگی سے تنگ نہیں ہو بلکہ اپنے اس رشتہ دار سے اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ اس نوجوان نے کہا، جی بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ تمہاری باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ تم اتنا اپنی ناکامی سے تنگ نہیں ہو جتنا اس کی کامیابی سے تنگ ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں بھائی، آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر وہ نوجوان غریب ہو جائے اور تم بھی غریب رہو تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا، جی ہاں میرے بھائی، پھر تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ بھی امیر ہو جائے تو پھر تمہاری خوشی غمی میں بدل جائے گی۔ اور اس نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی اپنا اختیار نہیں، تیری خوشی اور غمی دوسروں پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس قریبی رشتہ دار کے غلام بن گئے ہو۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں خوش رکھ سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تمہیں دکھی رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب تمہارا اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ اس نے سنے تو بڑا حیران ہو گیا اور کہا، بھائی آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے آپ بہت ہی پہنچے ہوئے انسان ہیں، ورنہ ایسی باتیں تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے نوجوان، اگر میں تمہاری اس وقت مدد کروں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اگر نہ کروں تو پھر غمگین ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، ایسا ہی ہے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ دوسروں کی غلامی کرنا چھوڑ دو، اپنی عقل سے اور اس کامیاب رشتہ دار کے تجربے سے سیکھو، تم بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے گلے لگ گیا اور کہا، اے بھائی، تم نے مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اگر میں خودکشی کر لیتا تو میری دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی، میری آخرت بھی ختم ہو جاتی۔ تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ میں خودکشی اپنی عقل سے سوچ کر ایسے کام کروں گا کہ میں قریبی رشتہ دار سے بھی زیادہ کامیاب انسان بن کر دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہنے لگا، بھائی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس چند سکے موجود ہیں جو میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔
میں نے سنا ہے کہ ہمارے بہادر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد فلاں بادشاہ سے اعلان جنگ کرنے والے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگی ہتھیاروں کی قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں، لہٰذا اگر میں ان سکوں سے کچھ ہتھیار خرید لوں تو وقت آنے پر وہ ہتھیار میں دگنی قیمت پر بیچ کر دگنے پیسے کما سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اے نوجوان، تم عقل مند بھی ہو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نوجوان نے جنگی ہتھیار خریدے۔ چند ہی دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بادشاہ سے جنگ شروع کی تو اس وقت بازار میں جس لوہار کے پاس جنگی ہتھیار موجود تھے وہ دگنی قیمت میں خریدے گئے، اور اس میں وہ سونار جو اب لوہار بن چکا تھا یہ بھی موجود تھا، جس نے چند سکوں کے بدلے سینکڑوں سکے کما لیے، اور اس کے بعد اس طرح وہ اپنی عقل سے کام کرنے لگا اور چند دنوں میں بہت بڑا کاروباری بن گیا۔ اب اس کے پاس بہت ہی قیمتی گھوڑے موجود تھے، اپنے ساتھ سپاہی بھی رکھتا تھا، گھر والے بیوی بچے بہت خوش تھے، اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر رشتہ دار اس سے بہت حسد کرنے لگا تھا، جس سے پہلے وہ نوجوان حسد کرتا تھا۔ جب وہ بہت امیر ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جہاں میری زندگی کا آغاز اتنا سنہری طریقے سے ہوا اب وہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اسی پہاڑی کی چوٹی پر گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ کاش مجھے وہ فرشتہ صفت انسان مل جاتا جس نے میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ لگایا تھا اور مجھے جینے کا مقصد سکھایا تھا۔ وہ یہ سب باتیں کر رہا تھا کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس جاسوس سے ملنے کے لیے اسی مقام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو اب اس نوجوان نے جیسے ہی سلطان کو دیکھا اسی وقت دوڑتا دوڑتا سلطان کے گھوڑے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، بھائی، تمہارے ایک الفاظ 1000 سکوں کے بدلے تھے، لیکن آپ نے مجھے وہ مفت میں دے دیے۔ تمہاری باتوں پر میں نے عمل کیا اور آج میں ایک عام لوہار کی جگہ بہت بڑا کاروباری بن گیا، لیکن کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو اور کہاں جاتے ہو؟ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس سرزمین میں تم رہ رہے ہو اس سرزمین پر تمہیں کافروں سے کوئی ڈر نہیں، اس سرزمین پر تم 5 وقت کی نماز بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے ہو۔ اس زمین کا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو یہ سن کر وہ نوجوان گھٹنے کے بل گر پڑا اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے مالک، جس انسان کو اتنے عظیم سلطان نے نصیحت کی ہو، اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو پھر موت اس کے لیے بہتر ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنے لگا تو سلطان اپنے گھوڑے سے اترا اور کہا، تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، جس کے پاس ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس نوجوان کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔